الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی، اس کی توفیق ہمارے شامل حال رہی اور ہم وقفوں کے بعد جو وقفہ ہوا ہے ہفتوں کا آج حاضر ہیں، اور اتفاق سے ایسی سورہ ہے جو سب کی محبوب اور مطلوب اور مرغوب ہے۔ ہم کہتے ہیں ملک، عربی میں الملک، اور اتفاق سے سوالات بھی ہوئے تھے تو ہم پہلے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس چیز معاملے میں آپ حدیث کو دیکھیے، اس سورہ کا اختصاص کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 30 آیتیں ایسی ہیں، دیکھیے آیتیں شمار کی ہیں، قرآن میں 30 آیات ایسی ہیں کہ لرجل شفاعت، ایک شخص کی شفاعت کی اور اللہ نے اسے قبولیت کا درجہ دیا، فغفر، اس کی مغفرت کر دی۔ تو 30 آیتیں، اور وہ سورہ ملک ہے۔ اچھا، سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک تعالیٰ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں سورہ ہجر میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ، 7 آیت۔ تو ایک سورت کی 7 آیتوں کا ذکر اللہ نے کیا، اس سورت کا ذکر اس کے رسول نے کیا، تو یہ اس کی امتیازی شانیں ہیں۔ اور سورہ فاتحہ میں بھی 7 آیتیں ہیں، اور یہ اس کا کرم ہے۔ بسملہ سے پڑھیں تو بھی 7 آیت، بسم اللہ کے بغیر پڑھیں تو بھی 7 آیت، تو آپ جانتے ہیں 7 آیتیں ہیں اس کی۔ اب یہ جو آیات، اس سے ایک مسئلہ سمجھ میں آیا، آپ کے نوٹ کر لیں کہ یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہی ہیں۔ فرمایا نا کہ 30 آیتیں، اس میں 30 آیتیں، باقی رہا جیم، قاف، قف، لا، میم، یہ سب قرآن نے ہماری سہولت کے لیے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو میں اس میں یہ ایک حدیث آپ نے نوٹ کر لی۔ اچھا، اب سوال یہ آتا ہے، دوسری حدیث ہے مانعتم من عذاب القبر، یعنی ایک شخص اس کا امتحان یا اہتمام کرتا تھا تو قبر کے عذاب سے اسے بچا لیا۔ اب کیسے بچایا؟ یہی کہ اس نے شفاعت کی، اللہ نے بچا لیا۔ اب اس میں آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں، ماضی کا صیغہ آ رہا ہے، شفاعت کی، کرے گا نہیں یا کرے گی نہیں، تو کیا مطلب اس کا؟ حدیث کو بھی سمجھنا ہے نا۔ چلیے عذاب سے بچائے تو ٹھیک ہے، کتنے لوگ وفات پا گئے تو اس کا اہتمام کرنے والے تھے تو اللہ سے شفاعت کی، اس کے عذاب قبر ہٹ گیا، تو قیامت تو ابھی واقع نہیں ہوئی ہے۔ تو 2 چیزیں آپ یاد کریں۔ پہلی بات یہ کہ قیامت کے جو احوال بیان کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کے مشیت کے پابند نہیں، جیسے ہم ہیں انشاءاللہ کہتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے ماضی کے صیغے سے ہی اختیار کیا ہے۔ جیسے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عیسیٰ، قیامت کے دن پوچھیں گے، لیکن قال ماضی کا صیغہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے دے دیا۔ یہ ایک یعنی اسے سمجھنے کے لیے۔ دوسرا یہ کہ جب قبر کے عذاب سے اللہ نے اس کی شفاعت سن لی تو مطلب ہے کہ سرٹیفکیٹ دے دیا، شفاعت کی سرٹیفکیٹ دے دیا، تو قیامت تو یہ ہے، یہ بھی مطلب ہے اس کا۔ تو بہرحال اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ماضی کا صیغہ کیوں۔ 2 حدیثیں بھی۔ اب تیسری سنیے جسے ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ سجدہ جو 32واں نمبر ہے، فجر کی پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے وہ، اور تبارک ملک پڑھتے تھے۔ وہاں پر ایسا ہے کہ نہیں سوتے تھے مگر ان دونوں صورتوں کو پڑھے ہوئے، تو سونے سے پہلے پڑھتے تھے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کیا مطلب سونے سے پہلے؟ دیکھیے یہاں تو سونے کا ذکر ہے کہ سونے سے پہلے، استخارہ کی نماز میں سونے کا ذکر ہی نہیں ہے، اسے ہم نے سونے کے ساتھ مربوط کر دیا۔ استخارے میں کیا ہے، جب بھی ضرورت ہو کوئی بھی نفل، اشراق کی ہو، چاشت کی ہو، ظہر کے بعد کی ہو، مغرب کے بعد کی ہو، یا 2 رکعت نفل پڑھیں اور استخارہ کی دعا مانگیں، سونے کا ذکر نہیں ہے، مگر ہم نے وہاں سونا لگا دیا۔ استخارے کی نماز سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، پھر گفتگو بھی نہیں کرتے ہیں، یہ نہ استخارے میں ہے۔ اب ملک میں
سونے کا ذکر ہے، اس کا کیا مطلب؟ دیکھیے شریعت اتنی وسیع ہے، اتنی آسان ہے، آپ بستر پر جانے سے پہلے اس سورت کو پڑھنا چاہیں گے تو آپ کے لیے دشواری ہے، پھر یہ کہ جب بستر پر جائیں تو کسی سے یعنی روزہ رکھ لیں، یہ بھی دشوار ہے۔ سونے سے پہلے کا کیا مطلب؟ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ بستر پر جا کر پڑھیں یا پڑھیں اور پھر بستر پر جائیں، نہیں، آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، اس لیے کہ رات کا ذکر ہے، سونے کا ذکر ہے، یہ مغرب سے شروع ہوتا ہے، تو پڑھنے کا وقت کب؟ مغرب کے بعد سے شروع کریں، اور پڑھنے کے بعد کوئی چیز منع نہیں ہے، اپنی فیملی سے، بچوں سے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، پورا اپنا کام اسی طریقے سے رہے گا جیسے استخارے کا، آپ نے استخارے کی دعا کی ہے، بس اب کوئی کام منع نہیں ہے، تو یہ اذکار کی طرح، جی اذکار کی طرح اس کی برکت ہوگی۔ اب آپ کو پڑھنا ہے کب سے؟ مغرب سے شروع کرنا ہے، لیکن سوال یہ آتا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیے ہم تو لوگوں کی طرح نہیں پڑھتے، ایک صاحب جو ہے سورہ یاسین 10 منٹ میں، ہم سے نہیں ہوتی 10 منٹ میں، اس کا مطلب وہ پڑھتے نہیں، بھائی اس کا لحاظ رکھیں، پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ تحسین، ہر حرف کا حق ادا کریں، تو آج ہم ایسا کر رہے ہیں، ہر درس کی نوعیت سے آج کا درس مختلف ہوگا، چونکہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں قرآن صحیح کیسے پڑھا جائے، تو ایک آیت کو صحیح پڑھ کے بتائیں گے، آپ اسی طریقے سے پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ اور شرح۔ تو چونکہ ابتدا صورت ہے اس لیے بسملہ پڑھنا ہے، درمیان میں ہم نہیں پڑھتے ہیں چونکہ آپ کو اختیار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں پڑھنے میں آپ کیا ملحوظ رکھیں گے؟ را کو پر پڑھیں، تبارک الذی بھی یعنی کیونکہ لذی یہ ذال کے نیچے زیر ہے تو یہ ایک حرکت تو آگے یا ہے نا، تو تبارک الذی 2 حرکت تو یا بھی ہو گئی، تبارک الذی۔ اچھا دیکھیے بیدی ہل، ہا کے نیچے زیر تو ایک حرکت، وہو علا نہ کہ علا، وہو علا 2 کل شیء، شیء یہ حرف لین نرمی، شیء یہاں مد نہیں ہوگا، شیء حرف لین، اور مد لین میں فرق ہے، جب آپ رکیں گے کہ شیء تو مد لین ہوا، تو شیء آرام سے، شیء اخفا، کیسے اخفا؟ جیسے کہ مینگو نہیں کہتے، مینگو، شیء کیسے پڑھ رہا ہوں؟ شیء نہیں پڑھ رہا ہوں میں، شیء قدیر، اور قدیر میں 4 حرکت 6 حرکت، تو اس طریقے سے پڑھیں۔ تو پھر سے سنیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ معنی ہوں گے تبارک بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات، بیدی ہی جس کے ہاتھ میں الملک سارا ملک ہے، سلطنت ہے، وہو علی اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ہمیں تبارک سمجھنا ہے، بیدی سمجھنا ہے، اور قدیر سمجھنا ہے۔ تبارک یہ برکت سے بنا ہے، ہم کہتے ہیں نا برکت، اس کی جمع برکات یا برکات، کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا امر بارک، تحیات میں کہتے ہیں نا اللہم بارک۔ تو آج ہم بتاتے ہیں یہ قاعدہ کہ یہ ہے کیا تبارک، یہ خاصیت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، ہمارے بس کی بات نہیں برکت۔ کیوں؟ تو دیکھیے آپ کے پاس ہے، میں ریفرنس کوئی دور کا نہیں دے رہا ہوں، آپ کے پاس ہے۔ ہم کئی دفعے کہہ چکے ہیں کہ درود شریف ہم بھیج نہیں سکتے، ہم پڑھ سکتے ہیں، ہے نا؟ بھیجنے کا ترجمہ کیوں؟ بھیجنے کے معنی ہم نے پوسٹ کیا، بھیج دیا مدینہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، کیا مطلب؟ اے اللہ تو بھیج، تو پھر ہم کہاں بھیج رہے ہیں؟ ہم تو پڑھ رہے ہیں، پڑھ مطلب دعا کر رہے ہیں، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھیجتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں اور ہم
مانگتے ہیں. تو ساتھ میں رہیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک. کیا کہتے ہیں؟ برکت دے. ہم نہیں دے سکتے. تو ایک چیز نوٹ کر لیں، برکت ہمارے بس میں نہیں. ہاں ہم وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں. 5 آدمی کا کھانا ہے، 2 آدمی آ گئے تو ہم نے دل کو بڑا کر لیا، آئیے تشریف رکھیے، آہستہ آہستہ کھانے لگے. برکت کون دے گا؟ اللہ. تو یہ نوٹ کر لیں. درود شریف ہم بھیج نہیں سکتے، برکت ہم کسی کو دے نہیں سکتے. شادی میں ہم کیا کہتے ہیں دولہے کو؟ بارک اللہ لک. دیکھو اللہ کا نام آیا. وعلیک وجمع بینکما فی خیر، یعنی تجھے مبارک بنا دے اللہ. ہم کہتے ہیں مبارک، یعنی کیا؟ اللہ مبارک کرے اور تجھ پر برکت نازل کرے. وہ علیک ہے نا. وہ جمع، دونوں کو خیر بھلائی کے کام میں اتفاق میں جمع کرے. دیکھو بینکما ترجمہ جمع، تو یہ ہے برکت. اسی لیے ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا کہتے ہیں؟ برکاتہ. تو ہم دعا دیتے ہیں. تو یہ ہے برکت. تو برکت کا آپ نوٹ کر لیں، ہمارے بس میں نہیں. لہذا لوگوں نے جو بدعت اختیار کی ہے نا، ڈیک میں سورہ یاسین پڑھ کر، درست نہیں. اللہ سے دعا کرے اللہم بارک فی اکلنا طعامنا. تو یہ ہے برکت. مگر یہ تو اس کے معنی بتائے. اب برکت کے معنی کیا؟ نمو ہمارے یہاں استعمال کرتے ہیں اور نما بھی استعمال کرتے ہیں، ہے نا. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نمو یعنی بڑھنا. تو اللہ نے ہماری زندگی میں برکت یعنی نمو یا نما جو بھی کہیں، یعنی اضافہ کر دیا. یعنی عمر دی 50 سال کی، کام کروائے 200 سال کے، ہے نا. یہ ہے برکت. ایک لفظ ہے نشو نما. اب بتائے کہ ہم برکت دے سکتے ہیں. یہ فارسی لفظ ہے. بچوں کی والدین کیا کرتے ہیں؟ نشو نما. نما ہم نہیں کر سکتے. نما کسے کہتے ہیں؟ بچہ کیلا مانگتا ہے، آپ اسے کیلا دیتے ہیں. کیوں؟ تو کیلا کھائے گا، دودھ پیے گا، اس کے بعد میں بسکٹ کھائے گا، پھر چاول کھائے گا تو وہ بڑھے گا. ہمارے اختیار میں، ہم نے دیا بس اس کے ہاتھ میں. پھر نشو کسے کہیں گے؟ چھوٹا بچہ ایک کیلا کھا گیا، بولتا ہمیں دوسرا دو، آپ نہیں دیتی، اس کا نام نشو. تربیت. 2 کیلے ایک چھوٹے بچے کے لیے نقصان دہ، بلکہ وہ تو ایک میں نے کہہ دیا، آدھا دیتے ہیں، پاؤ دیتے ہیں، جیسی عمر ہو. تو تربیت، نشو اور نما. اب آپ بتائیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری وہ تو تربیت بھی کرتا ہے، ہمارے نشو نما بھی کرتا ہے، ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں. تو یہ ہے تبارک الذی. صرف اس میں یہ نوٹ کر لیں کہ برکت یہ خاص کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. اور ہم کیا؟ اعمال کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں. بیدہ، ید، ہاتھ. کئی دفعے کلام پاک میں آیا ہے ید، ہمارے سمجھنے کے لیے. باقی اللہ کا ہاتھ کیا؟ لیس کمثلہ شیء. لیکن اردو میں ہم کہتے ہیں فلاں جو ہے نا صاحب، سب ان کے ہاتھ میں ہے. کہتے ہیں کیا مطلب؟ کیا ان کے ہاتھ میں ہے؟ کمپنی ان کے ہاتھ میں ہے، ملک ان کے ہاتھ میں ہے، تصرف میں ہے، قبضے میں ہے. تو یہاں اللہ کے قبضے میں ہے الملک. تو یہ قبضہ سمجھ میں آ گیا، اس کے تصرف میں ہے. لیکن الملک کیا؟ سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں الحمد. اب آپ کو ملے گا گرامر میں الف لام استغراق. جانتے ہیں استغراق؟ غرق یعنی ڈوبنا. سین اور تا لگ گیا تو اس پر چھا گیا. تو ملک تو بہت سارے ہیں. بادشاہ اپنے ملک کا مالک ہوتا ہے، اس کے تصرف میں ہوتا ہے. الملک استغراق یعنی سبوں کو گھیر لیا، اپنے قبضے قدرت میں ڈبا دیا، اسی کا اختیار ہے. یہ ہے لام. تو قاعدہ بھی یاد کر لیں، لام الف لام کا استغراق، ڈوبنے سے. ساری تعریف اللہ کے لیے. سورہ فاتحہ میں بھی لکھا ہوا ہے الف لام کیا؟ استغراق. تو یہ ہے الملک. اب جب اتنا کہہ دیا تو پھر فرماتے ہیں کہ قدیر، تاکید. اللہ کا صفت انعام ہے. تو آج آپ
یہ سورہ انشاءاللہ اس طریقے سے پڑھیں گے اور اس کے ہر لفظ کے معنی اسی کو کہتے ہیں پڑھنا. اب قدیر کسے کہیں گے؟ بھائی قدیر اس کا نام ہے، تو قادر بھی اس کا نام ہے. سورہ قمر میں جائیے، آخری آیت سورہ رحمان سے پہلے ملیک مقتدر، تو قادر بھی نام ہے، مقتدر بھی نام ہے کس کا؟ اللہ کا. اور قدیر، تو یہ بھی آج یاد کر لیں. پھر قادر کسے کہیں گے؟ ہر چیز دنیا کی ایجاد کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہے، تو پھر مقتدر. مبالغہ یعنی قدرت تامہ اور قدرت کاملہ رکھتا ہے، دونوں میں فرق کیا نا ہم نے. قادر قدرت رکھتا ہے، قدرت تامہ وہ انسان بھی بناتا ہے، بلڈنگ ہے، قدرت رکھتا ہے، مگر تامہ نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی نقص رہ جائے گا. تو پھر قدیر ہمارے بس میں ہی نہیں، نہ مقتدر ہمارے بس میں ہے ہم بنا سکتے ہیں. قدیر جب وہ قدرت رکھتا ہے اور تامہ رکھتا ہے، جیسا کہ چیزیں تقاضا کرتی ہیں ویسا ایجاد کرنے والا، یہ ہے قدیر. تو دیکھیں معنی میں فرق ہوا نا. قادر قدرت رکھتا ہے، مقتدر تامہ، اور قدیر چیزوں کا جیسا تقاضا. آپ دیکھیے سمندر کہاں ہے؟ سطح زمین سے اوپر ہے. پہاڑ کہاں ہے؟ آنکھیں چلیے، آنکھیں کہاں ہیں؟ ناک کہاں ہے؟ یہ آنکھیں اندر ہیں تاکہ پسینہ آنکھوں میں نہ جائے. یہ آپ غور کریں اس پر. ناک کہاں ہے؟ کان کہاں ہے؟ یہ سب کس کی صفت کے تقاضے کے تحت ہے؟ قدیر. اللہ نے قدرت رکھا قادر، مقتدر تامہ اور قدیر جیسے کہ تقاضا تھا. اب دوسری آیت شروع کر رہے ہیں. الذی، یہاں پر بھی الذی نے دو حرکتیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. عملا دو حرکتیں. احسنو، احسنو، لیب چھوٹا کلکلا، کیونکہ آخر میں جیسے ہوا تب بڑا کلکلا، یہ درمیان میں ہے نا چھوٹا کلکلا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. عزیز الغفور نہیں، عزیز الغفور. موت وہی تو ہے جس نے پیدا کیا موت کو، زندگی کو، تاکہ آزمائے تمہیں. لیبلوکم کا ترجمہ ایکم، تم میں سے، دیکھو ایون یہ کون، تم میں سے کون سا بہترین عمل کرنے والا ہے. احسن، حسن نہیں، بہترین، بہتر، بہترین. اور وہ عزیز، زبردست، کوئی گرفت سے باہر نہیں، اس کے باوجود بھی غفور. اب سب سے پہلے موت کا ذکر کیا، پھر حیات کیا، پھر زندگی کا. تو ہم تو ابھی زندہ ہیں، ایسا کیوں؟ پہلے موت، اس کی وجہ کیا؟ دو وجہ ہم بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم معدوم تھے، کہاں زندہ تھے. بھائی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ دن تھا کہ رات تھا. بھائی سورج ہی نہیں تھا تو دن کہاں سے آئے گا؟ ہم کہتے ہیں معدوم تھے، پھر اس نے روحوں کو نکالا تو زندہ کیا، پھر چھوڑ دیا. اب رحم مادر میں ہم مردہ ہیں ایک نطفے سے. کتنے دن تک مردہ ہیں؟ حدیث کے مطابق اور قرآن آیت کے مطابق 120 دن، یعنی 4 مہینے ہوئے نا. ثم یرسل علیہ الملک، تو دیکھو مردہ ہے، موت، نطفہ ہے وہ، موت ہے. پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے تو ماں کے پیٹ میں ہم زندہ ہوتے ہیں. تو ہماری زندگی کہاں سے شروع ہوئی؟ ماں کے پیٹ سے. لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آیا جب سے. اچھا، تو پھر 9 مہینے جو ماں کے پیٹ میں رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا، اس کی نشوونما ہوتی رہی، ماں اپنے آپ کو سردی سے بچاتی رہی، کرتی رہی نا نشوونما. تو یہ کیا ہے سب؟ بھائی 4 مہینے کے بعد لیجئے تو 5 لگیں گے نا، 5 مہینے. تو کیا اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ جو بچہ اس میں روح پھونک دی گئی وہ بچہ ہے، وہ چاہے زندہ پیدا ہو یا نہ ہو، اس کا بچہ ہے، جنت میں ملے گا. تو یہاں بات چل رہی ہے کیا کہ اب وہ زندہ ہوا اور وہ دنیا میں آئے گا.
یہ اور بات ہے کہ ہم اس کا برتھ یعنی پیدائش دنیا میں آنے سے شروع کریں، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا. تو پہلے کیا تھا؟ موت. دوسرا سنیے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو، اللہ تعالیٰ نے موت کو مقدم کیوں رکھا؟ بچہ 12ویں کلاس پڑھ رہا ہے، 13ویں میں کب جائے گا؟ جب ایگزام دے گا. تو نتیجہ کب نکلے گا 13ویں میں جانے کے لیے؟ ایگزام. تو انسان جنت میں جائے گا، کب جائے گا؟ موت. عیسی ابن مریم اٹھا لیے گئے، مگر کہاں ہے؟ جنت میں نہیں. جب موت واقع ہوگی تو جنت میں جائیں گے. تو چونکہ موت ذریعہ ہے، جو اصل زندگی ہماری الحیوان آخرت کی، اس لیے موت کو مقدم رکھا. اب رہا سوال کہ لیبلوکم، ظاہر ہے کہ امتحان ہے. اکثر لوگ کیا کہتے ہیں؟ زیادہ پڑھتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے تہجد کی رکعتیں کتنی پڑھی، 8 10. احسن، بہترین. رمضان میں لوگ 10 قرآن ختم کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں. کہیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اکثر کا ذکر نہیں کیا ہے. احسن، بہترین. چونکہ انسان جو بہترین سورہ فاتحہ پڑھے، قرات پڑھے، 2 رکعت تہجد پڑھے، 4 پڑھے، مگر بہترین، تو اس کا اجر ملے گا. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب سوال یہ آتا ہے کہ پھر یہاں پر صفت لائی گئی کہ جو تم میں سے بہترین عمل اس نے کیا اور تم اس کی گرفت سے باہر نہیں ہو، لیکن وہ غفور ایسا ہے کہ تمہاری لغزشوں کو درگزر معاف کر دے گا. دیکھیں کیسے صفات جو لائے گئے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. تو اس کا ربط جو ہے تو اسے بھی نوٹ کریے تاکہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ ملک تو اس طریقے سے پڑھیں گے. اب آیت دوسری شروع کر رہے ہیں، تیسری. الذی خلق. اب ماشاء الحمدللہ الذی آ رہا ہے، اب کہ الذی خلق نہ پڑھیں، الذی 2 حرکتیں. الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. من اخفا، فطور، فطور نے 4 حرکتیں 6 حرکتیں آپ کو اختیار ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا چاہتا ہوں، یہاں پر تجوید میں ذرا ساتھ میں رہے. فی خلق الرحمانی ہے کوئی جو بتائے کہ را کیسے پڑھیں گے؟ یہ میں آپ پڑھتے ہیں، قاعدہ آپ کو معلوم ہے، مگر اشارہ کرنے کی ضرورت ہے. کنفیوز ہوں گے، کوئی پوچھے جواب نہیں دے سکیں. دیکھ رہے ہیں نا؟ خلق میں کیسے پڑھ رہا ہوں؟ فی خلق الرحمن. کیسے پڑھ رہا ہوں؟ پر. کوئی پوچھے پر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ نیچے زیر ہے، فی اس کے پہلے خلقی، کاف کے نیچے زیر ہے. سنیے گا، ہم بتا چکے ہیں اس کے پہلے، مگر آج سورہ ملک ہم یہ بتا چکے ہیں کہ را جو مشدد ہوتی ہے تو 2 ہوتی ہے. دیکھو خلقر، خلقر مشدد یعنی کیا؟ تشدید والی. تو پہلی ساکن، دوسری متحرک، یعنی دوسری پر زبر ہے یا دوسری پر زیر ہو، جو بھی ہو، لیکن یہاں زبر ہے. ہمیشہ را اپنے پہلے کے تابع ہوتی ہے. فرعون باریک، مگر جو تشدید والی ہے بعد والے کے تابع ہوتی ہے. یہ یاد رکھنا. تو بعد والی جو یعنی اس کے بعد یعنی دوسری راہ، میرا مطلب اس پر کیا ہے؟ زبر ہے، تو موٹی پڑھیں گے. جو میں کہہ رہا ہوں نا، پر یعنی موٹی. تو کیسے پڑھیں گے؟ فی خلق الرحمن. اچھا، میں جو کہہ رہا ہوں نا آپ کے جیب میں ہے، پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نون کے نیچے زیر ہے، پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ الرجیم. مگر وہاں ذہن میں نہیں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں؟ تو را ساکن دوسری بات کی را کے تابع ہوتی ہے. تو یہ کنفیوژن آپ کا دور ہو گیا. آپ سمجھا سکتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں کہ آپ سمجھائیں دوسروں کو. تو را کا قاعدہ یہ میں آپ کو بتلایا، یاد رکھیں، محفوظ کیجئے، بتائے بچوں کو اپنے. اب جس نے 7 آسمان طبق تہبتے 7 کا عدد
7 کا عدد. سورہ فاتحہ کی آیت کتنی؟ 7. اچھا میں نے وہ عجوبہ بتایا نا آپ کو, اگر آپ بسملہ کو آیت کریں شمار کریں تو بھی 7. لوگ خامخواہ جھگڑتے ہیں, وہ کیسے 7؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ 7ویں. اگر بسملہ کو نہ پڑھیں تو کیسے کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم, 6 غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7ویں. کیوں؟ آپ نہیں پوچھ سکتا ایسا کیوں؟ ارے بھائی صراط الذین انعمت علیہم کون؟ امت مسلمہ. غیر المغضوب کون؟ یہود و نصارہ. آیت ہوئی کہ نہیں؟ دو. یہ کرشمہ ہے. آپ بسملہ کو مانے, جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. 7 آسمان 7, طواف کے چکر کتنے؟ 7, صحیح کے چکر کتنے؟ 7. عقیقہ کب؟ 7ویں دن. 7. ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ مجھے فرصت نہیں تو میں تیسرے دن عقیقہ کروں. اچھا تیسرے دن؟ بھائی یہ سوال تو صحیح ہے, پہلی دفعہ میرے سامنے سوال آیا. ایسے سوال میرے پاس آئے کہ میں بیزی ہوں 7ویں دن 9ویں دن کروں. میں نے کہا بیزی ہو تو کیا ہوا, ذبح کر کے فریج میں رکھ دو. صحیح ہے نا. 7 ایسا کیسا؟ آپ کہیں گے کہ 7 طواف نہیں کر سکتا, 6 چلے گا. 7 اور بھی کتنے ہیں شاید میرے ذہن میں نہ آئے. 7 گائیں سورہ یوسف میں ہے, 7 گائیں. ہاں 7 آسمان, وہ یہاں تو ذکر ہو رہا ہے 7 سماوات, 7 آسمان 7 زمین 7 گائیں 7 بالیاں ہے نا. 7. اگر آپ مکان بنا رہے ہیں, اگر 6 دروازے بن رہے ہیں تو کہو کہ بھائی ایک اور بڑھا دو, ہے نا. 8 بڑھ رہے ہیں تو کہنا کہ ایک کم کر دو. بھائی 7 ایسا کیسا؟ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب شمار کریں آپ, اور بھی ملیں گے. جو میرے مستحضر تھے وہ میں نے بتائے, اب بتانے کی ضرورت نہیں. 7. سب سے پہلے 7 آسمان 7 زمینیں, اور کیا سورہ فاتحہ کا 7 چکر طواف کے 7. مطلب 7 کیوں؟ لوگ پریشان ہیں نا بھائی 7 کا عدد کیا ہے. لوگوں نے 9 کا اختیار کیا. 9 کا عدد ان کیا اسے کہتے ہیں جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں نا, ان کے یہاں بہت مشہور ہے. قرآن 7 اللہ. اور سورہ کہف میں 7 اور 8واں کتا ہے نا. بہرحال کافی ہیں 7. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ 7 کا عدد دیکھیے, ہم آپ کو ایک دفعہ بتا چکے ہیں کہ عرش کی طرف متوجہ ہوا, ثم استوى علی العرش ہے نا. تو امام مالک نے کیا فرمایا تھا کہ عرش پر وہ متمکن ہوا, معروف, کیفیت معلوم نہیں, سوال بدعت. تو علامہ ابن القیم الجوزیہ, ہم کہتے ہیں جوزی, ایک ہی ہے جوزی اور جوزیہ, 600 ہجری اور 700 کے درمیان کا ان کا زمانہ ہے. انہوں نے لکھا ہے یہ 7 کے عدد کی اہمیت حکمت ہے وہی بہتر جانتا ہے, ہم نہیں جانتے, کیونکہ اللہ کے رسول نے کسی نے پوچھا نہیں. اس لیے کہ جب اس نے 7 کا عدد اختیار کیا, وَلَهُ حِكْمَةٌ فِيهَا, اس کی عدد میں حکمت ہے, ہم نہیں جانتے. تو بس اتنا کافی ہے. مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتْ. دیکھیں تفاوت, اور آگے آ رہا ہے فطور. تفاوت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تفاوت فوت سے ہے. فوت یعنی کسی چیز کا فوت ہو جانا. آپ سیڑھیاں بنا رہے ہیں, 5ویں کے بعد 6ٹی نہیں, گیپ رکھ دیا, اسے کہتے ہیں فوت. انسان فوت ہو جاتا ہے, دنیا سے محروم ہو جاتا ہے. تو فوت کے معنی مرنا نہیں. عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اللہ تعالیٰ سے فلما توفیتنی, جب تو نے مجھے وفات دی. وفات کہاں دی؟ وفات کے معنی کیا؟ دنیا سے محروم, یعنی بیچ میں گیپ آ گئے, آپ برزخ میں چلے گئے, ابھی آخرت. تو یہ فوت کے معنی یہ ہیں. تو اب دیکھیے آپ رحمان کی تخلیق جو آسمانوں کی ہے, اس میں آپ کوئی تفاوت یعنی کوئی فرق, کوئی نقص, کوئی کمی, کوئی بے ضابطگی, کوئی بے ربطگی نہیں پائیں گے. یہ اس کا ترجمہ ہوا. اچھا فرج البصر, ابھی ہم نے تو سب دیکھا,
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرج البصر ہے، دوبارہ دیکھو، پھر رجوع ہے نا، بھائی آپ جا رہے ہیں، ارجع، لوٹو، ہے نا، یو ٹرن کو ارجع، تو پھر سے دیکھو کیا فرج ہے، تو پھر سے دیکھو، حل تری من فطور، ذرا غور سے دیکھو کوئی شگاف پاؤ گے. اب فطور کے معنی کیا؟ فطور دے فطر السماوات والارض، ہے نا، فطر السماوات، زمین کو آسمان کو چیرا، تو جب کسی چیز کو چیرتے ہیں تو اس میں شگاف سوراخ ہے نہیں ہے. تو یہ پڑھائی اس کی ہو گئی. اب اگلی آیت اسی سے جوائنٹ ہے تو تلاوت کرتے ہیں. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم راپور پڑھیں، بصر کرتين ينقلب، اخفا کریں، بصر خاسئا، خاسئا نہیں، خاسئا وهو حسير، را باریک ہوگی. اب پھر ارجع، پھر ارجع بصر، پھر دوبارہ دیکھو. لیکن کرتین کا کیا مطلب؟ دیکھیں، مرتن ایک مرتبے، اردو میں مرتبے کہتے ہیں، یہاں ایک دفعہ، ایک بار. مرتین دو بار، کرتن ایک بار، کرتین دو بار. مگر یہ ترجمہ یہاں نہیں ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے. دو بار نہیں کہا جا رہا ہے، تو اسے نوٹ کر لیں کہ کرتین کا جو اصل معنی ہے مرتین دو بار وہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار دیکھو. دیکھو فرق ہوا نا، پھر بار بار دیکھو، لوٹے گی نگاہ تمہاری طرف خاص. یہاں پر آپ کبھی غور کریں، کبھی غصہ آیا نا، خس، یعنی ایک قسم کی وہ گالی ہے، بد دعا ہے، یعنی تو ہمیشہ اسی رہے، تیرے حق میں کچھ نہیں، ناکام نامراد. تو آپ دیکھو گے نا تو ناکام، یعنی آپ شگاف ڈھونڈو گے، خلل ڈھونڈو گے تو نہیں پاؤ گے، تو خاصیہ. اور پھر آگے کیا ہے، حسیر، تھک کر، تھکے ہوئے آؤ گے. تو یہ ہے آسمان کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے. اب یہاں ایک چیز رہی، ینقلب. اللہ ہر جگہ فرجا فرجا فرجا، تو یرجا، ینقلب کیوں؟ اب آپ پڑھیں گے نا، خیال کریں گے. دیکھیے ہر جگہ فرج، ثم ارجع، تو یرجع الیک البصر. یہ میں سمجھانے کے لیے، نہیں تو استغفر اللہ ہم یہ جرأت تو نہیں کر سکتے نا، سمجھانے کے لیے. آیت کا حق ادا نہیں ہوگا. بہت فرق ہے یرجع میں اور ینقلب میں. تو ہم جو محنت کر رہے ہیں نا، ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو عادت ہو گئی ہے، اس لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں گے، آپ جب پڑھیں گے تو ینقلب ہے، یرجع نہیں ہے. فرق ہے یرجع اور ینقلب میں. آپ نے سنا ہوگا انقلاب، دنیا ڈرتی ہے انقلاب سے. انقلاب کا کیا مطلب؟ پلٹ دینا. لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پلٹنا، حقیقت میں اس کے پلٹنا معنی نہیں ہے. انقلاب، سب سے بڑا انقلاب دنیا میں، دنیا اعتراف کرتے کون ہے؟ محمد ابن عبداللہ، ہے نا، محمد الرسول اللہ. سب سے بڑا انقلاب، ایسا انقلاب کوئی نہیں. تسلیم کرتی ہے. دوسرا بھی آیا ایک ایران کا، مگر چونکہ ان کے عقائد صحیح نہیں. آپ دیکھیں، اسے مطالعہ آپ نے کیے ہوں گے، کوئی معمولی انقلاب نہیں تھا. سو جاتے تھے لوگ توپ کے آگے. کسی نے ایسا انقلاب نہیں لایا. معمولی بات نہیں ہے. جب بادشاہ کو ہٹایا سو گئے، آگے گئے، مرتے گئے، اور جا کر اس پر دیکھیں آپ. مگر یہ کہ وہ مسلمان قوم، ان کے عقائد باطل. بہرحال میں انقلاب کو سمجھا رہا ہوں. تو انقلاب کا مطلب تبدیلی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب لایا، جس پوزیشن میں تھی دنیا اس پوزیشن میں کر دی. یہ مانے ہوئے انقلاب. تو کہیں ظلم بربریت ہے تو انقلاب لانے کا مطلب انہیں ہٹا کر امن و امان کی زندگی کی زمین پر امن و امان قائم کرو، اس کا نام ہے انقلاب. تو اصل کیا ہے
کہ آسمان پر کوئی خلل نہیں، کوئی شغاف نہیں، تو جب کرو گے تو اصلی کیفیت کی طرف نگاہ لوٹ آئے گی. دیکھیں آپ نے انقلاب، یرزے کے معنی کیا لوٹی، تو کیا لے کر لوٹی؟ تھکی ماندی نامراد اور اپنی اصل حیت پر کہ کیا اللہ کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں. تو یہ انقلاب. اب آگے چلتے ہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. یہ تو آپ جان چکے ہیں، لیکن کچھ نئے لوگ ہوں گے. زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا، اردو والا دنیا نہیں. اور اعتدنا نہ کہ اعتدنا، اور صحیح. تو اب معنی ہیں ہم نے دنیا قریب، یہ ہمارا پہلا والا آسمان جو ہم سے پہلا ہے، اس کو ہم نے زینت بخشی چراغوں سے. مصباح کی جمع مصابیح، چراغوں سے. اور یہ جانتے ہیں چراغ جو اسٹار، چاند، یہ سب چراغ ہیں. تو نمبر 1، اللہ کی تخلیق، اللہ کی یہ مخلوق کس کے لیے؟ زینت. اگر یہ اسٹارز اور یہ نہیں ہوتے تو کیا ہے؟ ایسا لگتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ زینت ہے. اسی لیے لوگ مساجد وغیرہ میں یہ زینت لگاتے ہیں نا. اچھی چیز ہے زینت، مگر لوگ بھول جاتے ہیں. قرآن شریف کو بھی زینت سے پڑھنا چاہے. بھائی یہ زینت ہے نا، ہماری مسجدیں، ہمارے بنگلے، ہمارے فلیٹس. تو زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو زینت دو. اور گانے سے منع کر دیا، گانے کی طرح مت پڑھو. ایک اضافی چیزیں میں یہاں سمجھا رہا ہوں. تو کیا مطلب؟ اس طریقے سے قرآن پڑھیں گے زینت ہے. زینت کا مطلب یہ نہیں کہ گانا گاؤ، جیسے ہم پڑھا رہے ہیں اس وقت کہ حرف لین تو اطمینان سے اس کا حق ادا کریں اور مد کریں، یہ ہے زینت. تو بہرحال زینت مطلوب ہے حدود میں رہتے ہوئے. سب سے پہلا کام کیا؟ زینت. دوسرا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. یہ شیطان جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہوئی ہے اس وقت سے یہ پریشان ہے. سخت پہرا لگا دیا گیا تھا. اور قرآن کے نزول کے وقت جب جبرائیل امین لے کر آتے تھے، سخت پہرا. یہ اوپر جاتے تھے، اب بھی جاتے ہیں. کوئی بات چوری کر لیں تو احادیث میں ہے تو وہ ستارہ ان پر مار دیا جاتا ہے. دیکھو رجومن بنایا اس کو ذریعہ شیطانوں کو مارنے کے لیے، ہے نا. رج پتھر مارتے ہیں جی، رمے جمیر کے پتھر بھی ساتھ، یاد رہے جی، ساتھ. تو بہرحال یاد آئے گا آپ کو. جو چلیے اس پر سے یاد آیا رجمن. اچھا اب 3 چیزیں یہ نوٹ کر لیں. 2 یہاں ہے اور تیسری سورہ نحل آیت نمبر 16 نوٹ کر لیا آپ نے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے راستہ معلوم کرتے ہیں. سمندروں کا ہی نہیں، جنگلوں کا بھی، کیونکہ وہ اتنی شناخت اب بھی ہے. وہ ستارہ دیکھ کر معلوم کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے جی. اور سمندر میں تو خاص کر سمندر. تو یہ اب یہاں ہم آپ کو کیا بتائیں، یہ تو آپ کی خدمت کے لیے، مگر لوگوں نے پوجا شروع کر دی ہے نا. غیب کی خبریں تو ستاروں سے، یہ سب بدعت ہے. تو یہ 3 جگہ پر نوٹ کر لیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اعتدنا لہم، شیطان کا ذکر ہے. یہ جو شیطان ہے نا، مار کر تو بھگاتے ہیں، ہم نے ان کے لیے عذاب السعیر. سعیر عذاب جہنم تو آپ جانتے ہیں، چونکہ پڑھیں گے نا آپ انشاءاللہ. آج تک پڑھتے تھے، لوگ پڑھتے تھے، مگر آج تزیین سے پڑھیں گے، زینت سے. تو سعیر کا کیا مطلب؟ بھائی عذاب جہنم، عذاب النار، عذاب السعیر. دیکھیے لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ہے نا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. تو حطمہ موقدہ،
اور یہ سعیر ایک ہی چیز ہے. حطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ. تو عذاب السعیر دہکتی ہوئی آگ. تو یہ نوٹ کر لیا آپ نے. بھائی انگار تو بہت ساری ہے، لیکن شیطانوں کے لیے جہنم میں جو انگار ہوگی وہ ایسی نہیں ہوگی صرف انگار نہیں بلکہ دہکتی ہوئی. اب اگلی آیت سنیے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اس کو پڑھنا ہے تو کفروا بربہم عذاب آسان ہے، بئس یہاں تو جھٹکا ہو تو دیتے ہیں پہلے سے ہی. تو مصیر جانتے ہیں جائے لوٹ جہاں پر جائیں گے جگہ. تو کافر لوگوں کو جہنم کا عذاب. اب یہاں صرف عذاب کہا گیا. اب ان کے درجات ہوں گے، کسی کے لیے عسیر ہوگا، کسی لیے کہ ان کے مختلف درجات ہوں گے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب اگلی آیت. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. اذا القوا نہ کہیں بلکہ مت کریں. فیہا سمعوا لها شہیق مطلب ہے کہ جب اس میں ڈال دیے جائیں گے، فیہا یعنی جہنم، تو کیا سنیں گے؟ سمعوا لها جہنم کی آواز کیا سنیں گے؟ شہیق چیخ پکار. اور کیسی؟ وہی تفور. وہی سے مراد کیا؟ جہنم وہ جوش مار رہی ہوگی. کہتے ہیں نا فار یفور فوراً، جوش مارنا. اب یہاں یہ شہیق کا لفظ جو ہے یہ سورہ ہود میں 106 نمبر آیت میں ہے. اس میں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. تو زفیر اور شہیق. زفیر کسے کہیں گے؟ گدھا جب آواز کھینچتا ہے اس کا نام زفیر، اور جب پھینکتا ہے تو زفیر. وَإِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. گدھے کی آواز بدترین آواز ہے سورہ لقمان میں. تو یہاں پر صرف شہیق کا ذکر کیا ہے. بہرحال یہ جہنم میں ان کے لیے وہ عذاب سعیر ہوگا، اور عذاب جہنم، عذاب نار، اور پھر اس میں شور وہ ابلتی ہوگی. تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. جی اچھا، تقادو کا لفظ اس کے پہلے بھی آیا ہے، یعنی جیسے کہ قریب ہے کہ ممتاز ہو. تمیز کسی چیز کی امتیازی شان. من الغیظ غصے سے. اچھا من الغیظ غوئی پڑھیں غا زانے غا من الغیظ. زبان کی نوک کو اوپر کے کناروں سے لگائیں دانتوں کے. جب بھی اس میں آئے گی القی فیہا، جب بھی اس میں فوج ڈال دی جائے گی کافروں کی، سألہم خزنتها تو اس کے دروگا یا داروگا پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اب وہاں تو ڈرانے والا، لیکن ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں ڈرانے والے کا؟ آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا. تو یہاں یہ تو ترجمہ ہوا کہ فوج اس میں ڈال دی جائے گی، وہاں کا دروگا پوچھے گا کہ تمہارے پاس کیا نہیں آیا. آگاہ کرنے والا دنیا میں. سب سے پہلے غیظ کیا ہے؟ یہ ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ غصہ. مگر غصے کے لیے کیا لفظ ہے؟ غضب. اور یہاں ہے غیظ. تکاد تمیز من الغیظ. تو غصہ کیوں نہیں یہاں؟ غضب کیوں نہیں؟ غیظ کیوں؟ تھوڑا باریک نقطہ ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. غضب نہیں کہا گیا، غیظ کہا گیا. غضب کسے کہیں گے؟ جب انسان آگ بگولا ہو جاتا ہے تو خدشہ رہتا ہے کہ سامنے والے پر اثر کرے، ایک چماتا رسید کر کیا تماچا رسید کرے، ڈنڈا ہو تو وہ مار دے. یہ غضب کی تاثیر ہے، دوسرے کو نقصان. لوگ اسی سے غصے میں چاقو بھی مار دیتے ہیں نا. غیظ اس سے مختلف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں غیظ استعمال کیا؟ غیظ یعنی آپ خود ہی پریشان ہیں، کسی کو خطرہ نہیں ہے. ہاں غیظ. تو جہنم خود اتنی پریشان ہے اندر، یعنی جہنم کی یہ سختی، یہ گرمی. بھائی جہنم کیا کرے گی؟ جہنم میں تو ڈال دیا گیا نا لوگوں کو. تو وہ غیظ سے یعنی شور ہوگا، گرمی ہوگی، تلچھٹ ہوگی، اور وہ تو انسان اس سے پریشانی ہوگا. تو یہ غیظ میں اور غضب میں فرق کریں. اچھا
دروگا خزن. اب میں آپ کو بتاؤں کچھ زیادہ دن نہیں گزرے ہیں میرے خیال سے گزشتہ ہی. ہاں سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں دیکھے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. دوزخ پر کون مقرر ہوں گے؟ فرشتے سخت مزاج سخت بدن. یہاں خزانہ کہا گیا, ترجمہ کیا کریں گے؟ داروگا یا دروگا, فرشتے بھی کیے ہیں مانوں نے لوگوں نے. تو فرق کیا دونوں میں؟ سوال ہو سکتا ہے نا بھائی, فرق کوئی نہیں. دیکھیے کسی بلڈنگ میں واچ مین ہوتا ہے, کوئی کہے گا کہ وہاں بلڈنگ میں جو ذمہ دار ہے نا آدمی بھی وہی ہے, واچ مین بھی وہی ہے نا. اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی وہی ہیں, ٹیچر بھی وہی ہے, دونوں کو آدمی بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ فرشتے ہی رہیں گے, مگر جو جہنم میں رہیں گے وہ خاص اس کے ذمہ دار. تو فرشتے بھی کہہ سکتے ہیں, دروگا بھی کہہ سکتے ہیں, اس لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ کہ آپ کے پاس سوالات آئیں گے. اچھا اب سنیے, یہ آیت اگلی آیت سے جڑی ہوئی ہے. کیا تمہارے پاس فرشتے سوال کریں گے؟ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. کیا سوال کریں گے؟ کہ کیا تمہارے پاس آگاہ کرنے والے دنیا میں نہیں آئے؟ آپ کو معلوم ہوگا سورہ اعراف 172 آیت, اب یاد کر لیں. ہم سے بھی پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے الستو بربکم. تو جب نفی میں پوچھا جاتا ہے تو نام نہیں بول سکتے. انگریزی کا بھی گرامر یہی ہے, اگر آپ نے نام بول دیے تو اس کا اس بات نہیں, نفی کو اس بات میں تبدیل یعنی بلا. جی ہاں آئے. الستو بربکم, بلا جی ہاں آپ رب ہیں. یہ تو یاد ہو چکا آپ کو نا قاعدہ. تو یہ ہے دیکھو, تو وہ کہیں گے قالو بلا. تو ابھی تلاوت سنیے گا. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. تو شيء دو حمزہ ہیں, صاف طریقے سے اس کو کھول کر پڑھیں. تو بولے کیوں نہیں؟ تو نفی کا اس بات ہوا ہے نا, نفی کو اس بات میں کہ جی. لیکن جی نہیں کہہ سکتے, جی ہاں نہیں کہہ سکتے. آئے ہمارے پاس آگاہ کرنے والے. فکذبنا, ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں اتارا, تم خود بڑی گمراہی میں ہو. مطلب واضح ہے, کچھ تشریح کی ضرورت نہیں. اب یہ جواب جو دے رہے ہیں سنیے گا. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. سعیر تو ہو چکا ہے, مگر تلاوت یوں کریں. دیکھیے نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ, نَعْقِلُ نہ کہیں, نَعْقِلُ نَعْقِلُ. ہاں چونکہ پھر الف بڑھ جاتا ہے نا, اس لیے آج ہم محنت کر رہے ہیں. تو کیا کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے تو یہ سعیر والوں کے ساتھ نہیں ہوتے جو دہکتی ہوئی انگار ہے. ہاں اب یہ نسمع اور ناقلو, تو سماعت کا عقل سے کیا تعلق؟ اس کے لیے آپ کو چونکہ بہت اہم بات ہے. دیکھیے سورہ اعراف 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے پاس دل ہیں, سمجھتے نہیں. تو معنی کیا کہ دل میں ایک ایسا صلاحیت ہے کہ سمجھ, تفقہ, فقہ. تو اس پر ہمیں بیان کر رہا ہوں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں. نظر آ رہا ہے, دل کی آنکھوں سے دیکھو نا. دیکھتے ہیں بارش وغیرہ, سمندر, مگر دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان بھی ہیں مگر سنتے نہیں. تو معلوم ہوا کہ کان سنتا ہے اور دل فیصلہ کرتا ہے. تو تفقع, آج مجھے تفقع اور تعقل میں فرق بتانا ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہوا سے خمسہ, دماغ سپلائر ہے, دل فیصلہ کرتا ہے. لیکن آج یہ تفقع کیا ہے؟ فقہ آپ جانتے ہیں, فقہ سب جانتے ہیں. تو اس کی ایک مثال, مطلب مجھے آسان کرنا ہے. دیکھیے ہم نے شروع میں بہت پہلے یہاں محنت کی. فقہ تو ہم اپنا فقہ جانتے ہیں, جیسے کہ وطر کی نماز کیسے پڑھنی چاہیے ہے نا, اور ہم وطر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا طریقہ کار کیا ہے. اب وہ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں میرے خیال سے ایک سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں نا جی, ایک سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہ فقہ ہوا, تفقع نہیں ہوا.
اب اس کے لیے ایک وقت تھا، ہمیں سب سے پہلے اس پر محنت کرنا پڑی. حافظ صاحب لاتے تھے مل کر، کمپاؤنڈ والے، بلڈنگ والے، اور پھر تراویح کی وتری کی نماز فلیٹ پر. یہ کیا فقہ؟ تفقہ نہیں ہوا. اگر تفقہ ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے فقہ بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلام کے ساتھ پڑھی ہے، مسجد کا اجر بہت ہے، جماعت کا اجر بہت ہے. تو یہ تفقہ کون دے گا؟ عقل، تعقل. اللہ تعالیٰ فرماتے افلا تعقلون. تو فقہ اور چیزیں، فقہ کے بعد تفقہ، اور تفقہ کون دے گا؟ تعقلون. تو اسے ذہن میں رکھے. تو وہ کیا کہیں گے کہ کاش کہ ہم سنتے اور نعقلو. تو ہم نے سنا، مگر اس سے بھی اہم بات سنیے ابھی. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. اعتراف کیا. دیکھو مکالمہ چل رہا ہے جہنم میں. اعتراف کریں گے مگر ماضی کا سیگا. اور یہ آپ جانتے ہیں کیوں ماضی کا سیگا، کہ یقیناً یہ عمل ہونے والا ہے. حالانکہ ابھی اعتراف نہیں کیا انہوں نے. اعتراف کریں گے کہ کس کا اعتراف کریں گے؟ بذنبہم. اچھا، بذنبہم کیا کریں گے؟ نون کے بعد با ہے تو نون تبدیل ہوگا میم میں. کیا ہو گیا؟ ذنب. ساتھ میں رہیے میرے. نون کے بعد با ہے تو کس میں تبدیل ہوا؟ میم میں. ذم. مگر اور بھی تو قاعدہ ہے نا. میم کے بعد با آیا تو اخفا ہوگا بجائے این کے ایم کا. ذم. اب ذم یہ آپ نے باہر کی ہونٹ دبا دیے تو ذم. تو ذنبہم، ذنبہم. جیسے مینگو ویسے یہ ایم. تو یہاں کیا ہوگا؟ اقلاب بالاخفاء. اس کا خیال رکھیے. یعنی نون تبدیل ہوا کس میں؟ میم میں. مگر میم کے بعد بھی با ہے تو کیا ہوگا؟ اخفاء. اخفاء یعنی کیا؟ اس کو کمپلیٹ میم کو ادا نہ کریں. تو دیکھیے فاعترفوا بذنبہم. دیکھو بذم نہیں کہہ رہا ہوں، بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر. سحق کسے کہیں گے؟ تباہی، ہلاکت. اصحاب السعیر یہ جو سعیر میں گئے نا دھاکتے انگاروں میں، ان کے لیے تو تباہی. مگر ایک چیز ہے، ہمارے پاس وقت ہے شاید 11:30 5 منٹ ہے. ذم کو ہم بتانا چاہتے ہیں تو ایک ہی صفحہ ہوگا انشاءاللہ آج، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے ذنب کسے کہیں گے؟ دیکھیے سورہ توبہ کی ایک آیت ہے 60 کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین. تو اردو والوں نے کسی نے فقیر کو ایک درجہ دیا، کسی نے مسکین کو. اس طریقے سے وہ کرتے ہیں. تو کیوں کرتے ہیں؟ احادیث کا سہارا لیتے ہیں، مگر احادیث کی تحقیق نہیں کرتے. اب آپ بتائیں کہ فقیر سب سے بڑا محتاج کہ مسکین؟ فقیر. مگر آپ کو ایسا بتائیں گے کہ مسکین سب سے بڑا محتاج. ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ سورہ کہف میں جائے 79 آیت. تو اما السفینۃ فکانت لمساکین. کشتی کی ملکیت کس کی؟ مساکین کی. پھر آپ کیسے کہتے ہیں مسکین اس کے پاس کچھ نہ ہو؟ یعملون فی البحر. کام کرتے تھے سمندر میں آر پار یا اس کے جگہ پر، اسے مسکین کہا. لہذا جو نوکریاں کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، اگر اس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے تو وہ مسکین ہے. تو یہاں ہم کس کے لیے بتا رہے ہیں؟ ذنب کے. تو سمجھ گئے نا مسکین اور فقیر میں فرق. لیکن ذنب اور سیاح میں کیا فرق ہے یہ آج بتانا چاہتا ہوں. اب وہی کتاب میں آپ کو الٹا ملے گا. کوئی کہے گا کہ سیاح سب سے بڑا گناہ. ارے بھائی ایسے کیسے؟ قرآن کی طرف جڑے نا، کسی بھی حدیث کا سہارا لے کر. جیسے فقیر اور مسکین سمجھ میں آئے گا نا، فقیر مسکین. سورہ کہف کی یاد رکھیں. تو اب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ذنب بڑا کہ سیئات بڑا، یہ بتانا ہے. فقیر مسکین کا تو بتا دیا. فقیر بڑا فقیر، مسکین تو سورہ کہف کی آیت دیکھیں، کشتی ان کی تھی، کام کرتے تھے. اب ذنب کسے کہیں گے؟ سیاح کسے کہیں گے؟ تو دیکھیے آپ جو ہے سورہ عمران کی 193 آیت نوٹ کر لیں. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا. اور سیئات کو مٹا دے. ابھی بھاری کون سا اور ہلکا کون سا؟ بھاری ذنوب اگر اللہ معاف نہ کرے تو معاف نہیں ہوگا. اور سیئہ چھوٹے گناہ، وہ اب کیسے چھوٹے گناہ؟ آپ جائیے سورہ ہود میں 114 نمبر آیت. ان الحسنات یذہبن السیئات. آپ نے کوئی سیئات کی، کسی کو گالی دی، کہ مسجد میں گئے، وضو کیا، نماز پڑھی، حسنات یذہبن السیئات. جانتے ہیں نا ترجمہ کہ آپ نیکی کرو
گناہوں کو مٹاتا ہے. تو آپ بتائیے بھاری کون سا ہوا, سیئ ہوا کہ ذنوب ہوا؟ ذنوب. اچھا, کفر عنا سیئاتنا, قسم کا کفر آپ کو یاد ہے نا 89 آیت, کہ جب کوئی قسم کھائے اور عمل نہ کر سکے تو سیئ ہوا. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ, ہے نا, تو اس کا آپ کے اختیار میں ہے. تو سیئہ کا مٹانا آپ کے اختیار میں ہمارے, اور صرف آپ کوئی نیکی کریں, اپنے اذان دے دی تو سیئہ مٹ گئی. اور فغفر لنا, ہمارے اختیار میں نہیں, کوئی ایسے گناہ ہیں جو ہم اسے مٹا سکے, ہمارے اختیار میں. تو اب آپ کو واضح ہوا کہ فغفر, ذنوب کیا ہے, متوجہ ہو جائیں. اس لیے اگر کسی نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی تو اس کا کوئی کفارہ نہیں, کیونکہ وہ ذنوب میں داخل ہوا, بتلایا تھا ہم نے, اللہ سے معافیں گے. کوئی نمازیں چھوڑ دیا 35-40 سال تک, اس کا کوئی کفارہ نہیں. فغفر لنا, واضح ہوا. چلیے, ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر. جی, جو لوگ خشیت رکھتے ہیں اپنے رب کی بن دیکھے, ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر. تو تلاوت تو آسان ہے نا, ربہم بالغیب, ربہم بالغیب نہ پڑھیں, ربہم بالغیب. اب واضح ہوا نا, یہ با کو خیال رکھے گا, میم ساکن کے بعد آئے, تنوین کے بعد آئے, نون ساکن کے بعد آئے. تنوین نون ساکن تبدیل ہوں گے کس میں, میم میں. اب وہ میم ایسا نہیں پڑھ سکتے, میم بعد, بھی. ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ خشیت اختیار کرتے ہیں اپنے رب. اب یہاں ترجمہ کیا ہے, لوگوں نے ڈرتے ہیں. تقوی کے معنی ڈر, بھائی ڈر نہیں, خشیت جانتے ہیں نا آپ. ہم سجدہ کرتے ہیں اپنے اعضاء سے, اور خشیت دلوں سے سجدہ کرتے ہیں, تو خشیت ہی کریں. ڈر کا ترجمہ تو مناسب نہیں. بن دیکھے, بن دیکھے کیا مطلب, ہمارے لیے غیب, ہم نہیں دیکھتے, ہم نہیں جانتے, اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت مٹا دیں گے, اور بڑا اجر. اجر کبیر, اجر کسے کہیں گے, ہم ٹیکسی لیتے ہیں, یعنی وہاں تک پہنچائے تو اس کا اتنا معاوضہ. تو ہم جو نیک کام کرتے ہیں نا, اس کا اجر ہے, اللہ نے مقرر کیا ہے. روزے کا تو خیر کہتے ہیں کہ وہ میرے ذمہ ہے, نماز کا 26 درجہ 27 گھر میں, لیکن یہ کہ ہم سے کچھ لغزشیں ہوں گی تو اللہ معاف کر دے گا, اور اس اجر کو بڑا کر کے دے گا. اجر کبیر. یہ رکوع کا آخری آیت ہے, تو پورا کر لیتے ہیں. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. وَأَسِرُّوا, چپکے چپکے کہو تم, یا بلند آواز سے کہو, وہ دلوں کے بھیدوں تک کو جاننے والا ہے. یہ ذات جو ہے نا, ذوالجلال سورہ رحمان میں ہو چکا ہے, یہ اس کا فیمیل صدور کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ نہیں. ذات, زوات, زواتان, یہ یاد رکھیں, ذا, ذو, ذی, اور یہ ذات. علیم بذات الصدور, یہاں پر بھی کیا کریں گے, تنوین میم میں تبدیل ہوگی, پھر با ہے اس لیے علیم لے کے علیمم. دوبارہ سنیں, وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اچھا, انہو نہیں, ایک ہی حرکت ہوئی, چونکہ الٹا پیش ہے, اور ہمارے یہاں نہیں, الٹا پیش ہمارے یہاں ہوتا ہے, یہاں پر چھوٹا واو ہے, تو انہو 2 حرکتیں. الا یعلم, یعلم نے, الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا نہیں جانتا, کیا نہیں جانتا جس نے پیدا کیا. مطلب چپکے سے کہو یا بلند آواز سے کہو. سینوں کا بھید, راز, کیا وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا. اچھا, من کو دونوں طرف لگا سکتے ہیں, کیا نہیں جانتا جسے پیدا کیا, تو بھی صحیح ہے. کیا نہیں جانتا جس نے پیدا کیا, تو بھی صحیح ہے. وہ لطیف اور خبیر ہے. لطیف کے معنی کیا, باریک بین, تو اور خبیر لوگوں سے ہر ایک سے خبردار ہے. مگر یہ لطیف جو ہے نا, اس کی شرح کو آپ جائیں
ایک آیت 103 سورہ انعام کی خود باریک ہے، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پاتی، وہو یدرک الابصار، وہ سب کو پاتا ہے۔ اور سورہ لقمان کی آیت 16، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائے کے دانے کے برابر کوئی عمل ہے، فی صخرۃ، چٹان میں، او فی السماوات والارض یاتی بہ اللہ، اس کو لے آئے گا، ان لطیف خبیر۔ تو یہ لطیف خبیر کی شرح ان دو آیتوں میں ہے۔ کیا مطلب لطیف؟ وہ خود باریک بھی ہے، ہم اسے پا نہیں سکتے، اور وہ ایسا باریک بھی ہے کہ سمندروں کی تہ میں، چٹان کے اندر کوئی بھی ہو، جیسے کہ مثال دی گئی کہ کیڑا اندر جب کھولا تو کیڑا اندر کھا رہا ہے، اس کے منہ میں کچھ ہے، اللہ اللہ۔ تو یہ تقریباً ایک رکوع ہوا، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ تلاوت آپ کو بتلائیے، لیکن پھر بھی آپ کو یہ حق بنتا ہے کہ آپ پوچھیں مجھے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے، اور اپنی تلاوت صحیح کریں اور مفہومی بتایا ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے حلقے میں وہ کمر ہے، وسیم ہے، یہ بیمار ہیں، اور کچھ ایسے ہمیں اس کا علم نہیں، چونکہ جو ہمیں بتائے تو علم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے حلقے کے اور اس کے علاوہ ہر مومن جو اس وبا میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسی شفاعت دے کہ اس کے بعد کوئی مرض کا ذرہ بھی باقی نہ رہے، اور ہمارے حلقے درست کے ساتھی، ان کے احباب اور اصل اولاد تک، اور ہر مسلمان ساتھی جو اس میں مبتلا نہیں ہوئے، اللہ انہیں محفوظ رکھے اور اس وبا سے دور کر دے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واسروا قولکم او اجہروا بہ۔ اب یہاں رک گئے تو ہم اب ہی نہیں پڑھ سکتے، اور ملانے کی صورت میں انہو علیم بذات الصدور، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔ الذی نیچے نون میں لکھا ہوا ہے چھوٹا سا، ہاں تو وہ ان کو ملانے نہیں آتا ہے نا، تو وہ ملاتے ہو نیل لذی پڑھتے ہیں، ہاں تو ہم یہاں تو ضرورت نہیں، ہاں وہ ہر جگہ لکھا ہوا اپنے، جیسے ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ الذی، لیکن اگر ہم رک گئے تو ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذی، جی صحیح ہے۔ تو آیت نمبر بتائیں تاکہ ہم بتائیں۔ ہاں جی، سوال ہے کوئی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ قاضی صاحب، جو سورہ ملک کی برکت آتی ہے کہ آپ سونے سے پہلے اگر پڑھیں گے رات میں جی تو خبر میں آپ کی روشنی رہے گی، جیسے آپ کو پیشن گوئی دی جا رہی کہ بھائی آپ خبر کے اندر روشن ہو جائیں گے۔ یہ 11 نمبر کی جو آیت ہے یہ واضح کرتی ہے، قاضی صاحب یہی واضح کر رہی ہے؟ 11 نمبر 11 وہ تو فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر۔ جی آپ سے جو ہے نا آپ کی دوری آپ سے دوری بتا رہا ہے جی تو جیسا آپ رات میں سونے سے پہلے اگر پڑھیں گے، احادیث میں اس کا آتا سورہ ملک کے بعد کہ اگر موت ہو جاتی ہے آپ کی جی رات میں، ہاں دیکھیے، فسوقا لہٰذا ان پر ہلاکت ہو، سعیر والوں کے لیے۔ تو دوری نہیں سمجھ رہے ہم، آپ دوری کا کیا مطلب؟ روشنی سے دوری کا نہیں تعلق، یہاں کوئی تعلق نہیں اس کا، مطلب سورہ جی جی دوری ہے اور ساتھیوں کے لیے بڑھتی آگ سے۔ نہیں، فسوقن کا ترجمہ ہم نے دوری نہیں بتایا نا، فسوقن کا ترجمہ ہلاکت، تباہی، بربادی اصحاب سعیر کے لیے۔ تو یہ اس کے ترجمے میں کہیں ہے قاری صاحب کہ بھائی وہ احادیث کا جو ہے نا ریلیشن؟ نہیں میں سمجھ گیا آپ، وہ جو انہوں نے کیا ہے نا وہ مفہوم اس کا انسان کو کنفیوز کرے گا، تو میں جو ترجمہ لاتا ہوں نا اس میں کنفیوژن نہ ہو، وہ بھی ترجمہ صحیح ہے، دوری ہو تو دوری وہ مبہم ہو گیا، دوری کس سے ہو؟ اصحاب سعیر سے نہیں، اللہ کی رحمت سے۔ تو انہوں نے کیا مگر وہ ترجمہ کنفیوز کرے گا، تو اس ترجمہ کو نہ لیں۔ سوکن کے معنی دوری ہو اللہ کی رحمت سے،
تو آپ کو وہاں ایڈ کرنا پڑے گا کہ فوسوکن، اس لیے ہم نے ریزلٹ یعنی بریانی پکا کر بتلا دیا کہ ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو. تو وہ ترجمہ بالکل صحیح ہے مگر وہ کنفیوز کرے گا، تو ہم ترجمے سب دیکھتے ہیں اور یہ اختیار کرتے ہیں، اس لیے کنفیوژن ہوا. جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا. جی سورہ ملک کے بارے میں ہاں بتائی گئی یہ چیز کہاں پر؟ حدیث کی جو روشنی احادیث میں جو آیا ہے کہ بھائی آپ سونے سے پہلے اگر پڑھتے ہیں سورہ ملک جی جی تو آپ کی خبر میں جو ہے نا روشن کر دی جائے گی آپ کی خبر. جی اب یہ آپ کا سوال ہے، ہم نے صرف احادیث صحیح آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. وہ جو 3 احادیث بتائے ہیں نا یہ بالکل صحیح ہیں، اس میں کلام نہیں ہے کسی کا اور وہ ہمیں کافی ہیں. تو انشاءاللہ ابھی تو سورہ ملک ہوا ہے تو آئندہ اس پر آپ کو بتاتے ہیں. اور بھی کوئی سوال کریں. پہلے تو خوشی ہوئی کہ آپ پہنچے، معلوم ہوا کہ آپ ہیں تو بڑی خوشی ہوئی، تو اس پر ہم آپ کو بتاتے ہیں آئندہ. اور بھی سوال؟ جی چلیے ختم کر دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.